اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بھی سوار ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کی سواری کی ہے، اور اب عرب میں خچروں کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ آیا تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے۔ اور سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ ابو حمید السعدی نے ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ اہلیہ نے خچر دیا تھا، اور اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اور ابن سعد میں ہے کہ فضا نامی خچر فروا نے دیا تھا، اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے ترکے میں یہ خچر بھی تھا، آپ نے چھوڑ کر وفات پائی تھی۔ اور اس کے علاوہ گدھے کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے ہیں، یہ سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر ملتا ہے۔ آپ نے گدھے پر سواری بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے گدھے کی سواری اور بکریوں کا دودھ نکالنا، یہ چیزیں ان سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اندر مسکنت ہے، عاجزی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت عاجزی اور مسکنت کو بھر دیتے ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سیرت ابن ہشام کے اندر، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام صفوف پہنتے تھے، صفوف یعنی یہ جو اون کے کپڑے آتے تھے، یہ بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے، گدھے کی سواری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام عفیر تھا، اور اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور علماء گدھا کہنے کے بجائے دراز گوشت کہتے ہیں، اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی عزت اور اس کا احترام آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ عزت و احترام کے لائق بن جایا کرتی ہے۔